ٹائیگر کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اس نے سب سے پہلے بوستان ہاؤس جا کر اسے تلاش کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہو، لیکن وہاں جا کر اس کے دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اسے جنگل میں ملنے والی بوستان کی لاش یاد آ گئی اور پھر آرزو کی ماں مسز بوستان کی لاش اس کی نگاہوں میں گم گئی، جسے اس نے ایک درخت کی شاخ سے لٹکتے دیکھا تھا۔ بے سر کی کٹی پھٹی لاش جس کے اندرونی اعضاء زمین کھود کر دفن کر دیے گئے تھے اور جس کی کھوپڑی درخت کے تنے میں ایک تاکچہ بنا کر سجا دی گئی تھی، وہ ایک جرجری سی لے کر آ گیا۔ اس کی کار ایک بار پھر سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ وہ دوڑتی ہی رہی، لیکن اب تک آرزو تو درکنار کوئی ایسی لڑکی بھی دکھائی نہیں دی تھی جس پر آرزو ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ اس نے ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں آرزو کے ملنے کی مہم سی بھی توقع تھی، لیکن آرزو نہ مل سکی۔ باری باری دل کے ساتھ وہ واپس ہوٹل چل دیا۔ ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں ایک صوفے پر گر گیا۔ اوشان کمرے کے وسط میں ایک چٹائی پر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ٹائیگر کی آمد پر صرف ایک بار آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھی کیونکہ اسے کوئی سوال کرنا بیکار تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ ٹائیگر کے چہرے سے صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے تھکن سے نڈال انداز میں آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹیک دیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے تھے اور وہ اپنے دل اور دماغ سے دو لاشوں کا خیال نکال دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لاشیں اس سے فریاد کر رہی تھی، اپنے خون کا بدلہ مانگ رہی تھی، اور ان خیالی آوازوں کے پس منظر میں آرزو کی چیخوں اور گولیوں کے دھماکوں سے کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ انسان نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ اوشان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کیا کہہ رہے ہیں لٹل فادر؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ ہتھیار، اوشان نفرت سے بولا۔ انسان نے اپنی قوت بازو پر انحصار چھوڑ کر ہتھیاروں کی پناہ حاصل کر لی ہے۔ اب ایک آدمی مکھی کے پر بیٹھی ہوئی کسی مخلوق کے ذریعے پوری ایک فوج کا صفایا کر سکتا ہے۔ آپ کا اشارہ غالباً جوہری توانائی کے ہتھیاروں اور جراثیموں سے لیس مہلک ہتھیاروں کی جانب ہے۔ ٹائیگر نے اپنی توجہ بٹانے کے لیے بات نکالی۔ تم لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اوشان نے کہا۔ نہیں، وہ غالباً اس شہر میں نہیں ہے۔ ایک خوف زدہ لڑکی خوف زدہ ہرنے کی مانند ہوتی ہے جو جب فرار ہوتی ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے قدم کہاں جا کر رکیں گے۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، اوشان بڑبڑایا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ رقم کی غیر موجودگی میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک حسین لڑکی بذات خود چلتی پھرتی دولت ہوتی ہے، اسے رقم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر چاہے تو کسی سے بھی لفٹ لے سکتی ہے، اور وہ جس کسی سے بھی لفٹ لیتی ہے وہ اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اوشان کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ مجھ سے حماقت ہوئی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ چیف کو ایک فون کرنا کافی ہوتا، وہ اس لڑکی کو چند منٹوں میں پاتال سے ڈھونڈ نکالتا۔ اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ یہ ٹائیگر کی تصدیق کے لیے ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دکھ اور غموں کو دل و دماغ سے اتنا قریب نہیں آنے دینا چاہیے کہ انسان سوچنے سمجھنے سے ہی عاری ہو جائے۔ میں بہرام سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ ٹائیگر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور فون کی طرف بڑھا۔ عین اسی لمحے فون بیدار ہو گیا۔ وہ تیزی سے لپکا اور ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، اگر تم آرزو کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف سے ایک باری آواز سنائی دی، تو میری بات غور سے سنو۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے یہ سن کر اطمینان ہوا تھا کہ آرزو نہ صرف اسی شہر میں موجود ہے بلکہ ابھی تک محفوظ بھی ہے۔ اس نے کھلنڈرے انداز میں جواب دیا، عجیب بات ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس پاگل لڑکی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ دوسری طرف لمحاتی خاموشی چھا گئی۔ پھر بولنے والے نے اپنی مخصوص آواز میں دوبارہ کہا، اگر تمہیں اس کا ذرا سا بھی خیال ہے تو میری بات غور سے سنو۔ کیا تم عقل سے پیدل ہو میرے بھائی؟ ٹائیگر نے جلا کر کہا، مجھے کسی ایسی لڑکی کا بھلا کیسے خیال ہو سکتا ہے جسے میرا خیال نہ ہو؟ کل رات اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی روشنی میں تو میں اس کا تصور کرنا بھی گناہ خیال کروں گا۔ اگر تم نے میری بات پر توجہ نہ دی تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد خونخوار ہو گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے پاس چوائس موجود ہے؟ ٹائیگر نے کہا اور ہنس پڑا۔ وہ اس شخص پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آرزو اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تم نے توجہ سے میری بات نہ سنی تو اس لڑکی کو مردہ سمجھ لینا۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مزید سرد اور شفاف ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس انتخاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹائیگر نے کہکہا لگا کر جواب دیا۔ بہرحال بڑے بھائی، بولو، کیا کہتے ہو؟ آخر ایک جوان لڑکی کا معاملہ ہے، مجھے تمہاری بات غور سے سننی ہی پڑے گی۔ ہاما کے سلاٹر ہاؤس پہنچ جاؤ،
दूसरी तरफ से तहकुमाना लहजे में कहा गया, इस सिलसिले में तुम्हें सिर्फ निस्फ घंटे की मोहलत दी जा सकती है। वहाँ तुमसे बाकायदा बातचीत की जाएगी। अगर मामला बन गया तो ठीक, वरना उसने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। बहरहाल तन्हा आना और कोई शरारत ना करना, वरना तुम उस लड़की को जिंदा नहीं पाओगे। आज मेरा मूड किसी लड़की से मुलाकात के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तुम मजबूर कर रहे हो तो आना ही पड़ेगा। टाइगर ने कहकर रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि उसका आखिरी जुमला दूसरी तरफ नहीं सुना गया होगा, क्योंकि उस शख्स ने तंबीह करने के बाद फौरन ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। टाइगर ने बटन दबाकर चारकगढ़ के हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया। 8 सेकंड तक कंप्यूटर की चरखियां घूमती रहीं। फिर बहराम का नंबर कंप्यूटर ही की मदद से डायल हुआ और दूसरी तरफ से फोन की घंटी बजने लगी। हेलो स्वीट हार्ट, मैं आपको एक इत्तला देना चाहता था, उसने कहा। मुझे अभी अभी एक कॉल मौसूल हुई है। मुझे भी कॉल मिली है। तुम्हारी कॉल किस सिलसिले में थी? दूसरी तरफ से बहराम ने तशवीश से पूछा। कैदी, उन्होंने आरज़ू को पकड़ लिया है और उनकी ख्वाहिश है कि मैं उसे आज़ाद कराने के लिए उनके जाल में फंस जाऊं। क्या आपको भी इसी सिलसिले में कॉल किया गया था? मुझे जो कॉल मिली है उससे अंदाज़ा होता है कि हम जानवरों का गोश्त जहर आलूद करने वालों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ओह, क्या वाकई? टाइगर ये सुनकर उछल ही तो पड़ा। हाँ, दूसरी तरफ से बहराम की आवाज़ काफ़ी मसरूर थी। मैंने बोस्तान की आखिरी रिपोर्ट दोबारा सुनी थी। उसमें एक बात का तज़किरा था जिसे लाइल्मी की वजह से अहमियत नहीं दी गई थी। महकमा सेहत की तरफ से जानवरों पर जो मोहर लगाई जाती है, जहर उसके जरिए फैलाया गया था। ओह माय गॉड! टाइगर के जहन में वो मुर्गाबी घूम गई जिस पर ऐसी ही एक मोहर मौजूद थी। तब वो दिल की गहराइयों से ओशान की अजमत का कायल हो गया, जिसने उस मोहर में जहर की मौजूदगी महसूस कर ली थी। बहरहाल इसका मतलब है कि अब मुझे महकमा सेहत की सेहत का भी जायजा लेना पड़ेगा। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं। इसके लिए दूसरे लोग बआसानी काम कर सकेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, टाइगर ने कहका लगाकर कहा। चलो शुक्र है, अब कोई ऐसा काम तो निकला जिसे दूसरे लोग भी कर सकेंगे, वरना मुझे तो डर था कि कहीं आप लोगों के घरों के बंद गटर भी मुझसे ही ना खुलवाना शुरू कर दें। दूसरी तरफ से भी कहका सुनाई दिया। उसका मतलब था कि बहराम बेहद खुशगवार मूड में था। स्वीट हार्ट, टाइगर ने कहा, अगर आप आज इतने ही खुशगवार मूड में हैं तो मेरी एक बात। शट अप! बहराम का मूड यकयक खराब हो गया। जरा सी भी डील मिली और तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। मैं इस वक्त किसी तिलदार लड़की का तज़किरा भी नहीं सुनना चाहता। तुम आरज़ू के सिलसिले में क्या करने जा रहे हो? सिवाय आरज़ू करने के और भला क्या किया जा सकता है? टाइगर ने कराहने के से अंदाज में कहा। बहुत ही बदज़ोक लोगों से पाला पड़ा है। कम वक्त लड़की को पकड़कर स्लाटर हाउस ले गए हैं और मुझे यूं तलब किया है जैसे मैं कोई कुर्बानी का बकरा हूँ। गुड लक! दूसरी तरफ से कहा गया और फौरन ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसका मतलब था बहराम समझ गया था कि वो अब फजूल बातों से उसका दिमाग चाट लेगा। टाइगर ने रिसीवर रख दिया और पलटकर ओशान की तरफ देखने लगा। मुख्तसर तरीन वालिदे मोहतरम, वो बज़ाहिर अदब से लेकिन वज़ीका खेज लहजे में बोला, मैं एक काम से जा रहा हूँ। टाइगर, ओशान ने अजीब से लहजे में उसका नाम पुकारा। इससे पहले कि ओशान कुछ और कहता, शहजाद जल्दी से बोल पड़ा। मैं जानता हूँ लिटिल फादर, आप नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँ। वहाँ वो खून आशाम लोग मौजूद होंगे जो लाशों का सर काटकर दरख्त के तने में बने हुए ताक में सजा देते हैं और लाश को दरख्त से लटकाकर उसके अंदरूनी आज़ा जमीन में दफन कर देते हैं। मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरा फन और मेरा फर्ज, ये उन सब का इम्तिहान है लिटिल फादर, और मैं इस इम्तिहान के लिए मैदान में जरूर उतरूंगा। नहीं, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता मेरे बच्चे। ओशान का पुरस्कार लहजा बरकरार रहा। ओह, तो फिर आप खुद मेरे साथ वहाँ चलना चाहते होंगे। आप अपने नाकारा से शागिर्द की मदद करना चाहते होंगे। ये कहते हुए टाइगर का लहजा बेइंतहा सख्त और गुस्ताख हो गया, लेकिन इस लहजे की गहराई में अपनी कुव्वत, अपनी महारत, अपने फन और ओशान के लिए बेपनाह फख्र का एहसास भी मौजूद था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, ओशान ने जवाब दिया। नहीं जाना चाहते? टाइगर हैरत से उछल पड़ा। मुझे रोकना भी नहीं चाहते? तो फिर आप क्या चाहते हैं लिटिल फादर? सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सुकून से जाओ। तुम्हारे दिलो दिमाग पर जो गुस्से का असर है वो तुम्हारी तवानाई नहीं, महारत और फन पर भी असर अंदाज होगा, और ये कमजोरी तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, बेपनाह मोहलक भी साबित हो सकती है। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे हर लम्हे याद रखना। तुम अब उन लोगों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ और सनाजू की नुमाइंदगी करो। ये कहकर ओशान खिड़की की तरफ घूम गया। टाइगर पर रक्त सी तारी हो गई थी। आज ओशान की अजमत का जो सिक्का उसके दिल में बैठा था वो उसके ज़ेरे सर नशे की सी कैफियत महसूस करने लगा था। वो खामोश खड़ा अपने उस्ताद और रूहानी बाप की तरफ देखता रहा।
اوشان کھڑکی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد چند لمحوں تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نرخرا متحرک ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے ٹائیگر کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہو۔ ہوٹل کے وسیع و عریض کمرے میں اچانک ہی اس کا وجود بے حد مختصر سا لگنے لگا تھا۔ وہ دل گرفتہ تھا اور اس کے جذبات ٹائیگر کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن آج وہ اسے پریشان، اداس اور غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لٹل فادر، اس نے بڑی محبت سے کہا، یقین کیجئے کہ آپ کو میری طرف سے ناکامی کی خبر نہیں ملے گی۔ اپنے ذہن کو ہر فکر سے آزاد کر دیجئے۔ یہ صدیوں پرانی فکر ہے میرے بچے، اوشان بڑبڑایا۔ اس فکر میں میرے آباء و اجداد کا خون شامل ہے، اس میں ان کی قوتوں کی تضحیک اور شکست کے زخموں سے رستی ہوئی پیپ شامل ہے۔ میں بھلا کیسے فکر نہ کروں؟ میں آج اپنے بچے کو اسی مہم پر بھیج رہا ہوں جس مہم پر میرے آباء و اجداد نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ خدا نے چاہا تو حق کی فتح ہوگی، ٹائیگر نے بڑے عزم سے کہا۔ اوشان نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور سانس کی متحرک نالی بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں اپنے خالق حقیقی سے ہم کلام ہے۔ نہ جانے کیوں ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا روحانی باپ اس کی زندگی سے مایوس ہے اور رب عظیم سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف چلنے لگا۔ اس کا ریشہ ریشہ پرسکون تھا اور اس کے عضلات میں اتنی لچک پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود کو ایک ایسا آدمی سمجھنے پر مجبور ہو گیا جس کے جسم پر ایک بھی ہڈی موجود نہ ہو۔ اوشان بدستور سر جھکائے بیٹھا رہا حتیٰ کہ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ محتاط رہنا میرے بچے، وہ زیر لب بولا، اور پھر اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد دکھائی دینے لگا۔ گلوک دوسری منزل پر واقع ایک سٹور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دکان کے بیرونی دروازے پر سٹور بند ہے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ دکان کے ایک ایسے حصے میں براجمان تھا جہاں سے باہر سڑک پر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ سامنے واقع ہوٹل کی عمارت بھی اس کی نگاہ میں تھی۔ خاص طور سے ہوٹل کا صدر دروازہ اسے صاف نظر آ رہا تھا، اور یہاں اس کی نشست کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہوٹل کے دروازے کی نگرانی کرتا رہے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی۔ دائیں جانب ایک گلاس رکھا تھا جس میں نصف کے قریب برانڈی موجود تھی۔ کبھی کبھی اس کا دائیں ہاتھ اندازے سے گلاس کی طرف بڑھتا، اس کی انگلیاں گلاس کے گرد لپٹ جاتی اور وہ اسے اٹھا کر منہ سے لگا لیتا، پھر ایک گھونٹ لے کر گلاس واپس رکھ دیتا۔ اب تک گلاس اٹھانے یا واپس رکھنے میں اسے اندازے کی ایک بار بھی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ گلو کے عقب میں ایک آرام کرسی پر ایک اور شخص بھی براجمان تھا جس کے بدے ہونٹوں میں ایک سگار سلگ رہا تھا۔ وہ دھوئیں کے مرغولے کی اوٹ سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے انہماک میں بڑی دیر سے ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگار حرکت میں آ گیا اور اس کے گوشے پر جمع راکھ اس کی جولی میں گر گئی۔ اگر وہ ہوٹل کے عقبی دروازے سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ یارسین نے سوال کیا۔ چارلی نے کہا تھا کہ وہ صدر دروازے سے ہی باہر آئے گا۔ گلوک نے آنکھوں سے دوربین ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تم یہ منحوس دوربین کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یارسین کا لہجہ جلاہٹ آمیز تھا، جبکہ تم ہوٹل کا صدر دروازہ آسانی سے دیکھ سکتے ہو۔ چارلی نے کہا تھا کہ ہم اس کو کھو نہیں دینا چاہتے۔ گلوک نے جواب دیا۔ اس بار بھی اس نے آنکھوں سے دوربین ہٹانے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ چارلی چارلی چارلی۔ یارسین کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے لہجے سے بے پناہ نفرت جھلکنے لگی تھی۔ آخر یہ چارلی تمہارے ذہن سے اس حد تک کیوں چمٹا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اب تمہیں یہ تبصرے بازی بند کر دینی چاہیے، گلوک نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ تنبیہ آمیز تھا۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ شخص ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ہماری آنکھوں میں؟ یارسین نے نفرت سے کہا۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسی طرح احمق بنا یہاں بیٹھا رہوں گا؟ میں تو اس حسین سی بک کیپر کے پاس جا رہا ہوں۔ پہلی بار گلوک نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ اپنے ساتھی کی طرف گھوم گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگا دو۔ ہمیں کسی گواہ کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ چیز ہماری موت کی علامت بھی بن سکتی ہے۔ اس مرتبہ گلوک کے لہجے میں بے پناہ جلاہٹ تھی۔ میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا، یارسین نے جلدی سے کہا۔ دراصل وہ میری وقت گزاری کا فی الوقت سب سے حسین سہارا ہے۔ جانتے ہو، جب میں اسے محض انگلی سے چھوتا ہوں تو وہ یوں اچھل پڑتی ہے جیسے لڑکی کے بجائے کوئی گیند رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ خوش دلی سے ہنس پڑا۔ اس کے لہجے میں گزرے وقتوں کی یادیں اپنی تمام تر لطافتوں کے ساتھ نمایاں تھیں۔ گلوک نے برا سا منہ بنایا۔ اسے اپنے ساتھی کی یہ عادت قطعاً پسند نہیں تھی۔ وہ عورتوں کے معاملے میں بے حد ناقابل اعتبار ثابت ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ دوربین آنکھوں سے لگا لی اور ہوٹل کے صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے کم از کم اس دوسری عورت کو ضرور ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ اس کا جملہ استفہامیہ تھا۔ ہاں، اور وہ اپنی قبر میں سو رہی ہے، یارسین بولا۔ یقین نہیں آتا تو جا کر چیک کر لو۔
لیکن اس کے لیے تمہیں ایک قبر کھودنی پڑے گی۔ اگر تم وہ قبر کھودنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو میں اس عورت کی صورت دیکھنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ یارسین کے لہجے سے پرانے وقتوں کی پرلطف یادوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں ایک وقت میں صرف ایک عورت سے دوستی کا قائل ہوں، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، گلوک نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن اب اس کا موڈ پہلے جیسا خراب نہیں تھا۔ اور اس شکار کا کیا حال ہے؟ اس نے ایک زو معنی سا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، یارسین نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے اپنی بھول پر افسوس ہو رہا ہو۔ میرا خیال ہے زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے اصول میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ کیا ہانک رہے ہو؟ گلوک کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک وقت میں 2 عورتوں کے ساتھ دوستی کروں گا، یارسین نے جواب دیا۔ اس کے لیے میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن نہ جانے ہمیں کس وقت یہاں سے چل دینا پڑے۔ پرواہ نہ کرو، کام کا وقت آ گیا تو میں فی الفور تفریحی پروگرام ملتوی کر دوں گا۔ یارسین نے وعدہ کیا اور اسٹور کے عقبی دروازے کی طرف چل دیا۔ جاؤ مزے کرو، لیکن میری ایک آواز پر چلنے کے لیے تیار ہو جانا، گلوک نے یاد دہانی کرائی۔ یارسین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اچانک ہی آوارہ خیالوں میں کھو گیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ بلا وجہ اتنا وقت کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر گلوک سے فضول باتوں میں گنوا دیا۔ یہ وقت تو وہ سنہرے بالوں والی اس لڑکی کی رفاقت میں بے پناہ پر لطف انداز میں گزار سکتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں جس فلور میں تھے اس کی چھت سے بڑے ہی خوشنما رنگین ڈیزائن آویزاں تھے، ایسے ہی ان گنت ڈیزائن دیواروں پر چسپاں تھے۔ وہ ان نمونوں کے حسن سے محظوظ ہوتا ہوا ایک نسوانی مجسمے کے سامنے رک گیا۔ اس مجسمے پر اوپر سے فوار کے انداز میں روشنی کی کرنیں گر رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی حسینہ چاند کی کرنوں میں کھڑی غسل سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ وہ چند لمحے اس مجسمے کو گورتا رہا اور مسکراتا رہا، پھر زیر لب بولا، کاش میں زندہ عورتوں کو ہلاک کر کے مجسموں جیسی لاشیں بنانے کی بجائے مجسموں کو زندہ عورتوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہوتا تو اے حسینہ۔ اس نے مجسمے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بازاری سے انداز میں کہا، میں تجھے اپنی دوستی کے لیے ضرور زندہ کر لیتا اور تب تمہیں پتہ چلتا کہ یارسین کتنا بڑا محبت کرنے والا ہے۔ نسوانی مجسمے کی آنکھوں میں بلور لگے ہوئے تھے جو روشنی میں اصلی آنکھوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑا ہی سحر انگیز تبسم منجمد تھا۔ جس کسی نے بھی اسے تراشا تھا وہ یقیناً نسوانی حسن کا بے پناہ قدردان رہا ہوگا۔ مجسمے کے چکنے کندھے سے ہاتھ پھسلا کر یارسین آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ سٹور کے اس دروازے کی جانب تھا جو عقبی کمرے میں کھلتا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ناپ گھومنے سے سٹور کی خاموش فضا میں جو خفیف سی چرچراہٹ پیدا ہوئی تھی اسے سن کر گلوک کا انہماک متاثر ہو گیا۔ اس نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔